السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ذیشان عمر۔ آج جو ہماری ویڈیو ہے سرجنٹ رپورٹ 1944۔ سرجنٹ رپورٹ جو ہے ایک موسٹ کمپریہنسو رپورٹ تھی ایجوکیشن کے اوپر بیفور پارٹیشن۔ پاکستان ہندوستان الگ ہونے سے پہلے جو ہے وہ ایک موسٹ کمپریہنسو رپورٹ جو ایجوکیشن کے اوپر دی تھی، یہ سارجنٹ نے دی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ایک تو یہ سر ولیم سارجنٹ تھے، آئی تھنک یہ جو بھی، تو ایک تو انہوں نے جوہن سارجنٹ تھے۔ ایک تو پوسٹ وار جو جنگ عظیم دوم تھی اس کے اثرات بھی آگے ہوئے تھے، اس کے بعد کی یہ ایک ایجوکیشن پالیسی تھی، اور یہ پالیسی جو ہے وہ پریویس تمام ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ کے 1917 میں کیا ہوا، ہافٹیج کمیٹی 1929 کے اندر کیا ہوا، وردہ کمیٹی جو ہے وہ 1937 کے اندر کیا ہو گیا، تو ان سب کو جو ہے نا وہ پریویس ان کو پڑھ کے یہ جو والی جو سارجنٹ رپورٹ جو ہے وہ دی گئی۔ سر جوہن سارجنٹ جو ہے وہ اپوائنٹڈ کیے گئے، سی ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن جو ہے ان کی طرف سے یہ فارم کی گئی، اور ٹو رپورٹ آن ایجوکیشن کے اوپر رپورٹ کرنے کے لیے۔ ان کی ریکمنڈیشن میں کیا تھی؟ ایک تو پرائمری کی بات کرتے تھے، پرائمری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، اڈلٹ ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن، ووکیشنل ایجوکیشن، ایجوکیشن فار اسپیشل فزیکل اسٹوڈنٹ، ٹیچر ٹریننگ، ہیلتھ اور اسٹوڈنٹ فوکس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر فوکس کی گئی۔ اس کے اندر 40 کروڑ روپے کی گرانٹ رکھی گئی، 22 اس کے ممبر تھے، اور یہ رپورٹ امپلیمنٹ، پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ کو ہم 40 سال کے اندر امپلیمنٹ کریں گے، یعنی یہ جو اس کی ریکمنڈیشن ہم آگے دیکھتے ہیں تو وہ ریکمنڈیشن انہوں نے کہا کہ 40 سال کے اندر وہ پوری ہو جانی چاہیے۔ پھر کرٹیسزم ہو کہ 40 سال تو بہت زیادہ ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اگلے 16 سال کے اندر جو ہے وہ ہم 1860 تک ہم یہ اپنے گولز جو ہیں وہ اس کو اچیو کر لیں گے، ٹھیک ہے، یہ ان کا تھا۔ اس کے علاوہ جی دیکھتے ہیں اب یہ کہتے کیا تھے، یہ کہتے تھے ایک تو فری اور کمپلسری ایجوکیشن 6 سے 10 سال، یعنی یہ پرائمری ایجوکیشن ہے فری ہو، کمپلسری ایجوکیشن کی بات کی گئی تھی۔ پھر انہوں نے پرائمری ایجوکیشن 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک کو وہ کہتے تھے کہ جونیئر بیسک اسکول، اور ایک کو کہتے ہیں سینئر بیسک اسکول۔ جونیئر بیسک اسکول 6 سے 11 پرائمری ایج ہو گئی، اور جونیئر کے بعد جو ہے وہ سینئر بیسک اسکول 11 سے 14 سال جو ہے وہ کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ پروویژن آف ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن، ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کی بات کی گئی، اپوائنٹمنٹ آف ٹرینڈ ٹیچر کی بات کی گئی، ٹھیک ہے۔ دا یوز آف دا مدر ٹانگ ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن، جو مدر ٹانگ ہے وہ میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا۔ اس کے علاوہ اڈلٹ ایجوکیشن جو ہے جوان لوگوں کی تعلیم جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے گا۔ پری پرائمری یا نرسری ایجوکیشن 3 سے 6 سال تک ہوگی، یعنی اس کی ریکمنڈیشن ہے کہ پری پرائمری 3 سے 6 سال تک ہوگی، ٹھیک ہے، جسے نرسری بھی کہا جائے گا۔ اڈلٹ ایجوکیشن کے نوجوان بندے کسی بھی عمر کا خیال نہ رکھتے ہوئے ان کو تعلیم دی جائے گی۔ مدر ٹانگ کے اندر پرائمری لینگویج ہوگی، ٹیچنگ پرائمری جو ٹیچنگ ہے وہ مدر لینگویج کے اندر ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ ہائر انگلش کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے۔ ووکیشنل کی بات ہو گئی، اکیڈمک ٹیکنیکل کی بات ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے پری پرائمری ایجوکیشن کو انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا، اس کو فری کہا۔ اس کے علاوہ جو فزیکل ڈسیبل ہیں، فزیکلی مینٹلی، ان کی پہلی دفعہ فزیکل ایجوکیشن کی بات کی گئی۔ ایلیمنٹری ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا گیا 6ٹھی 7ویں 8ویں کا، اکیڈمک ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات، اور اس کے ساتھ انہوں نے وہ جو پہلے میں نے آپ کو بات بتائی، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی جو ہے وہ 3 سال کے اندر یونیورسٹی کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی، اور ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، وہ سٹینڈرڈ کے کتنی اس کی بلڈنگ کیسی ہو، اس کے ٹیچر کتنے ہو، اس کے یہ ساری چیزیں ایک سٹینڈرڈ ہوگا۔ اور یہ ایک فرسٹ رپورٹ تھی جو یونیورسٹی سے لے کے پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک تھا، اس لیے ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ اس کو مانا جاتا تھا۔ ٹیچر ٹریننگ کی بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ 50% آپ اسکالرشپ دیں لوگوں کو، امیر لوگوں کے ٹیلنٹ کی قدر کریں، 50% جو ہیں وہ آپ کمائیں، اپنا جو ہے وہ فیسیں وغیرہ اکٹھے کرنے سے کریں۔ تو یہ تھا سرجنٹ رپورٹ، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی مسئلہ ہو، کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور پوچھ لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔